اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قراء کرام ہوا کرتے ہیں، حفاظ کرام ہوا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور ان کو کہے گا کہ اقرأ ورتقی کما کنت ترتل فی دنیا، تو پڑھتا جا اور درجات چڑھتا جا، یعنی کہ آپ الحمد سے شروع کر دیں اور والناس تک پڑھتے جائیں۔ جب آپ والناس تک اپنے قرآن کو ختم کر دے تو وہی آپ کا مقام اور وہی آپ کا درجہ ہوگا۔ اب خود سوچیں، یہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے، یہ صرف دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشر، جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھ دے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف بن گیا، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ الف الگ سے حرف ہے، لام الگ سے ہے، میم الگ سے ہے، یعنی کہ اگر کسی شخص نے الف لام میم یہ 3 حروف ادا کر دیے، پڑھ دیے، تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی۔ لہٰذا آئیے یہ عہد کریں، آئیے یہ ارادہ کریں اپنے نسل نو کے حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم لازمی پڑھائیں، پریارٹی بیس پہ ہم دین کو مقدم کریں، ترجیح ہم دین کو دے دیں۔ اگر شیطان یا معاشرے کی وجہ سے میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے نا کہ بھئی اگر آپ نے اپنے بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ کھائے گا کہاں سے، ایک میری بات یاد رہے، رزق کا ذمہ یہ میرے رب نے لیا ہوا ہے، اور میرا یہ تجربہ ہے، میرا فیلڈ ہے، میں نے دیکھا ہے اللہ کی قسم علماء کو رب العالمین ان نعمتوں سے نوازتا ہے صرف اس اپنے علم کے سیکھنے سکھانے کی وجہ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس وقت ہماری سوچ کے مطابق جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء، یہ مولوی لوگ یہ کھائیں گے کہاں سے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ میرے رب کا دینا ہے، یہ میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ میری آبزرویشن کے مطابق اس وقت اگر پاکستانی عوام میں مڈل کلاس کے لوگ وہ 30-40% ہیں تو ان سے بڑھ کر علماء کرام زندگی اچھی گزارنے والے ہیں، اور میرا رب دیتا ہے، میرے رب کا دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، ذرا غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا، اپنی سوچ کو تبدیل کیجیے گا کہ میری شریعت مجھے کیا کہتی ہے، میرا رب مجھے کس بات پہ موٹیویٹ کرتا ہے، جبکہ میری ذہن سازی کس بات پہ ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، رب العالمین کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر میرا یہ گمان ہو کہ بھئی اگر میں نے اس کو دین پڑھا دیا تو یہ کھائے گا کہاں سے، پھر ایسے ہی ہوگا، لیکن اگر میں نے یہ سوچ بنا دی کہ میں نے یہ بیٹا، میں نے یہ بیٹی اپنے رب کے حوالے کر دی، تو پھر یہ بات یاد رکھیں، سوچ یہ بنائیں کہ رب العالمین نے ان کو آپ کے دیگر اولاد سے اچھا دینا ہوگا، ان کا رزق بھی، ان کا کھانا بھی، ان کا لباس بھی، ان کی زندگی بھی، سب کچھ بہترین ہوگا۔ اور ایک مزے کی بات، مت سوچئے گا کہ بھئی اگر میں نے مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں سے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک روایت نقل فرمائی، اللہ کے نبی کے دور میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی روزانہ وہ جا کر کام کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ہنر تھا، وہ کام کرتا، دیہڑی کرتا، پیسے کماتا، جبکہ یہ دوسرا روزانہ صبح آ کر اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتا، دین سیکھتا، اللہ کے نبی سے شریعت سیکھتا۔ جب کچھ وقت گزرا تو وہ جو محنت مزدوری کرنے والا بھائی تھا، اس کے دماغ میں شیطان نے ایک بات ڈال دی کہ یہ میرا بھائی نہ یہ محنت کرتا ہے، نہ یہ مزدوری کرتا ہے، اور یہ تیار خور بنا ہوا ہے، میں کماتا ہوں یہ کھاتا جاتا ہے، نہ دیہڑی کرتا ہے نہ کوئی اور کرتا ہے۔ اس نے سیدھے جا کر اللہ کے نبی کو شکایت لگائی، اور اللہ کے نبی سے پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے اللہ کے نبی یہ میرا بھائی بالکل ہٹا کٹا نوجوان ہے، جبکہ نہ محنت کرتا، نہ مزدوری کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ کماتا ہے، جبکہ میں کماتا ہوں اور یہ تیار کھاتا جا رہا ہے۔ شکایت لگانے آیا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ فرمایا لعلک ترزق بہ،
ارے بھائی یہ جو آپ کو رزق مل رہا ہے نا یہ بھی اسی کی برکت سے ہے، آپ کو جو دیہاڑی مل رہی ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ یہ آپ کے اس بھائی کی برکت سے ہے، آپ نے اس بھائی کو دین کے تعلیم کے لیے فری کیا ہوا ہے اور آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں تو اس کی برکت سے رب العالمین تجھے دے رہا ہے، لہٰذا اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے گا۔ مسند احمد اور سنن ترمذی کی ایک اور روایت بھی سنتے جائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامة بضعفائهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے ان کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بصلاتہم ودعائہم واخلاصہم، ان کمزور لوگوں کی نمازوں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کمزور لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے، کیونکہ ان کمزور لوگوں کو کوئی دنیاوی طمع اور لالچ نہیں ہوتا، ان کی سوچ دنیا کمانا ہوتا ہی نہیں، ان کی تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب راضی ہو، رب کا دین غالب ہو، کسی نہ کسی طریقے سے رب العالمین راضی ہو جائے، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے اس سوچ اور اس عمل کی وجہ سے رب العالمین پوری کی پوری امت کی مدد کرتا ہے۔